پروفیسر سحر انصاری ادب کے نئے رجحانات پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ہمارے بہت سے لکھنے والے اب دنیا کے مختلف ملکوں میں آباد ہو گئے ہیں. دنیا سمٹ رہی ہے اور ایک گلوبل ولیج کی صورت سوسائٹی میں نمودار ہو رہی ہے. اس عالمی پس منظر میں ہمارے ادب نے بھی بہت کچھ اپنایا ہے. ہمارے لوگ وہاں جا کر بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں. ایک ایسے ہی شاعر جناب احسان سہگل صاحب ہیں. ہو سکتا ہے آپ ان کے نام سے کم واقف ہوں، لیکن یہ ماشاءاللہ صحافی بھی ہیں اور شاعر بھی. آپ کے 4 مجموعے کلام شائع ہو چکے ہیں: پرواز تخیل، انداز تخیل، ساز تخیل، ناز تخیل. ہالینڈ میں مقیم ہیں. ماشاءاللہ بہت خوب شاعری کرتے ہیں. شعر سنیں گے آپ تو خود فیصلہ کر لیں گے. آج ان سے ایک بات چیت نشر کی جا رہی ہے. محترمہ بشرا نور ان سے مخاطب ہیں. حسن تکلم سننے والے سامعین کی خدمت میں یہ عرض کرتی چلوں کہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں احسان سہگل صاحب. آپ ہالینڈ سے تشریف لائے ہیں اور ہالینڈ میں مقیم ہیں. آپ کی حیثیت ایک شاعر کی سی ہے اور 4 کتابوں کے مالک ہیں. 4 مجموعہ کلام اشعار کے ہیں: پرواز تخیل، انداز تخیل، ساز تخیل، ناز تخیل. اس کے علاوہ ایک کتاب آپ کی ہے جس کا نام ہے شعور کا شعار. یہ کتاب کوٹیشن یا چھوٹی چھوٹی تحریروں پر مشتمل ہے. تو احسان صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. ظاہر آپ پاکستان آتے ہیں تو اپنی ذاتی مصروفیات یا اپنے ذاتی کاموں کی غرض سے آتے ہیں. ایک سوال میرے ذہن میں آیا. آپ کی جو شاعری کے مجموعے ہیں ان کے میں نام پہ غور کر رہی تھی: پرواز تخیل، انداز تخیل، ساز تخیل، ناز تخیل. عام طور پہ جو سیریز ناموں کی ہوتی ہے یہ یا تو جاسوسی فلموں میں ہوتی ہے یا پھر جاسوسی ناولوں میں ہوتی ہے. یہ شاعری میں کب سے ایک ہی نام کی سیریز چل پڑی ہے: تخیل تخیل تخیل؟ کوئی خاص وجہ اس کی؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے مجھے عزت بخشی. اور دوسرا، جہاں تک یہ سیریز کا سلسلہ ہے، میں نے اس لیے مسلسل سیریز کے نام دیے ہیں تاکہ کوئی نیا نام جو ہے کسی اور پرانی کتاب سے مل نہ جائے. تو اس خوف سے میں نے ایک عجیب سے نام دیے ہیں تاکہ کوئی ایسی پرانی کتابیں بھی ہوں اور تاریخ کی کوئی ایسی شاعری کی پرانی، تو ان سے نام جو ہے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ وہاں سے آلریڈی چھپ چکی ہے. تو وہ بات جو ہے پھر مزے کی نہیں رہتی. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ کی کتاب ہے شعور کا شعار، ایک دم مطلب شاعری سے ہٹ کے پھر یہ چھوٹی چھوٹی تحریریں یا افسانچے یا کوٹیشنز جو بھی ہم اسے کہہ لیں، یہ بالکل علیحدہ سے آئی؟ جی ہاں، یہ میں جب یہاں کراچی میں روزنامہ آغاز میں میگزین ایڈیٹر تھا تو طلبہ کا صفحہ نکالتا تھا، تو اس میں چھوٹے چھوٹے کوٹس شامل کرتا تھا اور چھوٹے چھوٹے اداریے طلبہ کے لیے لکھتا تھا. تو ان کا یہ مجموعہ ایک جمع تھا میرے پاس کافی پرانا، تو میں نے سوچا اس کو بھی جو ہے ادبی حلقے میں متعارف کرایا جائے. تو یہ میری پہلی کوشش ہے اور دیکھیں اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. اچھا، اس کو آپ یہ کہیں گے کہ آپ کی شروع کی کاوشیں ہیں یہ؟ جی ہاں، شروع کی کاوشیں. اچھا، شاعری میں باقاعدہ آپ نے کسی استاد سے مدد لی؟ نہیں، شاعری میں نے کسی سے مدد نہیں لی. اپنے طور پر مختلف رائٹرز کی کتابیں پڑھ کے تو وہاں سے اکتساب حاصل کیا. اور یہ ساری میری اپنی کوشش ہے کہ میں جو کچھ بھی جس مقام پہ بھی ہوں اپنے طور پر ہوں. کوئی پسندیدہ شاعر آپ کا؟ میرے پسندیدہ شاعر تو وہی پرانی ریت ہے کہ لوگ غالب اقبال کہتے ہیں، لیکن مجھے جس کا شعر اچھا لگتا ہے وہ شاعر مجھے مطلب کوئی خاص نہیں ہے. اچھا، آپ آج کل ہالینڈ میں مقیم ہیں؟ جی ہاں. تو کسی کام کی غرض سے یا ویسے ہی؟ میں بیسیکلی بنیادی طور پر صحافی ہوں. تو صحافت سے ہی میرا رابطہ زیادہ رہتا ہے اور فارغ کے اوقات میں جو فراغت کے اوقات ہوتے ہیں اس میں شعر و شاعری ہو جاتی ہے اور کچھ سماجی سیاست کلچر کے متعلق بات چیت بھی لوگوں سے رہتی ہے. تو یہ سلسلہ اب تک جاری ہے اور شاید ہمیشہ جاری رہے. اچھا، آپ نے کہا سماجی یا کلچرل رابطے رہتے ہیں،
تو ہم نے سنا ہے کہ آپ کوئی مسلم اقوام متحدہ اس کے چیئرمین بھی ہیں. جی ہاں. یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ ایک پروجیکٹ ہے، جیسے یورپین پارلیمنٹ ہے، یورپین یونین ہے یا اسلامی کانفرنس ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ تصور پیش کیا گیا ہے. ہرچند کے اس کو بہت پہلے بھی پیش کیا گیا ہے، لیکن ہم نے اقوام متحدہ کی نسبت کے ساتھ اس کو مسلم اقوام متحدہ بنا کر پیش کیا ہے. اگر اسلامی ریاستیں اس کو قبول کرتی ہیں تو ان کے مفاد میں یہ بات ہوگی. مطلب یہ رجسٹرڈ نہیں ہے کیا؟ ہالینڈ میں رجسٹرڈ ہے. ہالینڈ میں رجسٹرڈ ہے. اچھا، یہ میں آپ کی کتاب دیکھ رہی تھی ساز تخیل، تو اس میں غزل کا ایک شعر ہے کہ یہ بھی تو حادثہ ہے زندگی کا، وطن میں چھوڑ آیا ہوں کبھی کا. یہ کون سے حادثے کا ذکر ہے؟ یہ حادثے ایسے ہیں کہ جب ہم اپنے دیش کو، اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں تو ایک عجیب سا ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ باہر جانے کے بعد ہم یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، اور ہمارے تمام مسائل جو ہے حل ہو جائیں گے. یہ بات سچ ہے کہ مسائل تو حل ہو جاتے ہیں، جو وطن سے محبت ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. یعنی اس کو ہم نے ایک حادثے سے تعبیر کر لیا کہ یہ بھی زندگی کا ایک حادثہ ہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنے وطن کو بھول جائیں اور بھول کر بالکل وہاں کے ہو کر رہ جائیں. تو اسے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے وطن کو چھوڑا ہے تو وہاں جا کے اس کی یاد دو چند ہو گئی، کام نہیں ہوئی. جی بالکل. اچھا، آپ نے اپنی ذکر کیا کہ ابھی صحافت سے بھی آپ کا تعلق ہے. تو پاکستان میں تو چلے آپ کہہ لیں کہ آپ فری لانسر ہیں آپ، یا کسی اس سے؟ میں فری لانسر صحافی ہوں. مختلف اخبارات جب رابطہ کرتے ہیں، کنٹریکٹ دیتے ہیں، تو ان کے لیے میں مختلف چیزیں تحریر کر کے دے دیتا ہوں. اس کے علاوہ میں ہالینڈ میں یونیورسٹیز ہیں، تو وہاں کے پروفیسر جو لوگ پاکستان میں کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں آنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے ابتدائی طور پہ اردو سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی بعض اوقات اردو کے لیکچرز وغیرہ دے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ابتدائی زبان جو ہے آسانی سے پاکستان میں آ کر بول اور سمجھ سکیں. تو پاکستان آپ اپنی کسی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے آتے ہیں، تو آج کل کیوں آئے ہوئے ہیں؟ میں پاکستان عموماً کوئی نہ کوئی کتاب لے کر آتا ہوں. دو مقاصد ہوتے ہیں، ایک تو دوستوں سے اور رشتہ داروں سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور دوسرے میری کتاب بھی شائع ہو جاتی ہے. آج کل کون سی کتاب ہے؟ آج کل میں ناز تخیل کے لیے آیا گیا ہوں، وہی سیریز کا نام ہے. اس کے بعد میں ناموں کو تبدیل کروں گا. کیوں، اب کوئی اور تخیل نہیں آ رہا کیا؟ تخیل دراصل بس دوسرے نام بھی ذہن میں نہیں آتے اور آسانی رہتی ہے انتخاب کرنے میں، اس لیے زیادہ محنت سے جی چراتا ہوں. آپ کو کب آنا ہوا، مطلب کتنا عرصہ آیا؟ میں پچھلے سال جنوری میں آیا تھا، اس سال بھی جنوری میں آیا. اگلے سال پھر جنوری میں آئیں گے انشاءاللہ. تو اگلے سال پھر کوئی کتاب ہوگی اگر ہو گئی، کیونکہ آپ نے کہا دو مقاصد ہوتے ہیں. دو مقاصد ہوتے ہیں. کئی کتابیں جو ہیں وہ زیر تحریر ہیں، اور کئی کتابوں کا مسودہ جو ہے وہ تیار ہے، لیکن ان کو صرف ترتیب دینا ہے. تو صرف شاعری ہی کیوں؟ نہیں، میں نے نثر میں بھی کئی ہیں، سیاسی مضامین لکھے ہیں، اخلاقی مضامین لکھے ہوئے ہیں، اور فلسفے کے متعلق بھی مضامین کتابی شکل میں ہے. کتابی شکل میں ابھی نہیں ہے، وہ اخبارات میں شائع شدہ مضامین ہیں. تو آئندہ کوئی ارادہ ہے؟ آئندہ میرا ارادہ ہے کہ ان کو بھی کتابی صورت میں لایا جائے گا. اچھا، ایک تو ابھی جو آپ کی تو 3 شاعری کی کتابیں ہمارے پاس نظر آ رہی ہیں ہمیں، چوتھی زیر طبع ہے، اور یہ ایک اور کتاب جو بھی میں نے جس کا ذکر کیا، شعور کا شعار، اس میں چھوٹے چھوٹے آپ نے افسانے لکھے. آپ کو اپنی زیادہ کون سی حیثیت پسند ہے، بحیثیت شاعر یا بحیثیت نثر نگار؟ مجھے اپنی زیادہ پوزیشن جو ہے وہ بحیثیت شاعر پسند ہے. کوئی خاص وجہ؟ خاص وجہ اس کہ میں مختصر الفاظ میں اپنے مفہوم کو واضح طور پہ بیان کر لیتا ہوں، اور اس میں جو ہے پورا مفہوم آ جاتا ہے، پورا مضمون آ جاتا ہے، اور تسکین بھی رہتی ہے اس سے. یہ جو آپ کی کتاب ہے یہ بھی تو مختصر نویسی پہ ہے؟ ہاں، یہ بھی مختصر نویسی پر ہے. اس میں کیونکہ بعض ایسے خیالات ہوتے ہیں جن کو شاعری میں لانے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض الفاظ اور اوزان نہیں ملتے جن کو ان کو بیان کیا جائے. اس لیے ان کو میں نے کورس یا مختصر الفاظ میں مختصر تحریروں کے نام سے اس کو میں نے الگ سے تحریر کیا ہے. اچھا، آپ نے اوزان کا ذکر کیا، تو کیا آپ آوردیہ شاعری کے قائل ہیں یا آمد والی شاعری کے؟ میں دراصل ٹیکنیکل کلاسیکل شاعری کا قائل ہوں، جس میں اوزان اور بحر کا خیال رکھا جائے. صحیح.
اور بات ہو رہی تھی کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو آپ شاعری میں نہیں لا سکتے. تو یہ میں دیکھ رہی تھی آپ کی کتاب شعور کا شعر, تو اس میں ایک مختصر سی تحریر ہے. یہ کفر, مایوسی کفر ہے, لیکن مسلمانوں کی حالت, ان کا رویہ, چال چلن, کرتوت اور بے حسی دیکھ کے یہ کفر کرنا ہی پڑتا ہے. تو جب یہ تحریر چھپی تھی, آپ نے کہا نا کہ پہلے آپ جب طالب علموں کا صفحہ آپ کے پاس تھا, تو کوئی اس پہ ری ایکشن تو نہیں آیا؟ نہیں, کسی نے ریاکشن, سب نے, زیادہ تر طلباء و طالبات تھے وہ اس کو سراہتے تھے ایسی چیزوں کو, اور کہتے کہ آپ نے حقیقت بیانی کا ثبوت دیا ہے اور ایسا ہونا چاہیے کہ سچ بولنا چاہیے. اور واقعی یہ درست ہے کہ ہمارے جو معمولات ہیں, ہمارا کردار جو ہے, ہمارا اخلاق جو ہے, اس کے مطابق ہم دیکھیں تو واقعی جو مسلمان جو ہے مایوسی کرتے ہیں, تو اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, بات ہو رہی تھی آپ کی شاعری کی, آپ کی نثر نگاری کی. اب تھوڑی سی بات ہو جائے مسلم اقوام متحدہ کی. اس سلسلے میں کہاں تک کام ہو چکا ہے؟ اس سلسلے میں جو ہے مسلم اقوام متحدہ دراصل 1980 سے ہالینڈ میں قائم کی گئی تھی. تو سب سے پہلے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کا ایک چارٹر مکمل کیا جائے. تو وہ 8 سال کی مدت میں نے بذات خود اس کو تحریر کیا, ترتیب دیا, مختلف قوانین کو پڑھ کے, چارٹرز کو پڑھ کے, اقوام متحدہ کے چارٹرز کو سامنے رکھ کر اس کا 40-50 صفحات کا چارٹر بنایا. وہ تمام اسلامی ریاستوں کے محکمہ خارجہ کو اور وزرائے خارجہ کو اور دوسرے ادارے جو ہیں, انسٹیٹیوشنز جو ہیں, ان سب کو ایک ایک کاپی بھیج دی گئی تھی. کیا رسپانس ملا آپ کا؟ انہوں نے اپریشیٹ کیا. اچھا, آپ ہالینڈ میں مقیم ہیں اور نثر نگاری اور شاعری آپ کی اردو میں ہوتی ہے, تو کبھی وہاں جا کے آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میری مصروفیات تو یہاں ہے, اگر میں پاکستان میں ہوتا تو شاید یہ میری مصروفیات زیادہ بڑھ جاتی یا میری شاعری اور نثر نگاری کو مزید جلا ملتی؟ جی ہاں, یہ سچ ہے. اسے بعد کئی دفعہ یہ محسوس ہوا ہے, کیونکہ مجھے ہالینڈ میں جو ہے 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. تو 20 سال کا عرصہ میں ایسے سمجھتا ہوں کہ جیسے میں اپنے حلقے سے کٹ کر رہ گیا ہوں, اور جو منازل میں پاکستان میں رہ کر طے کر سکتا تھا وہ یہاں پہ میں طے نہیں کر سکا ہوں. مطلب ادبی لحاظ سے آپ تھوڑا پیچھے ہیں؟ ادبی لحاظ سے میں بہت پیچھے ہوں. تو کیا مجبوری ہے, پاکستان کیوں نہیں آ جاتے؟ پاکستان اس لیے کہ کئی مجبوریاں ہیں. ایک تو معاشی طور پر, اور ایک وہاں بچے جو ہیں وہیں انہوں نے نشو و نما پائی ہے, تو بچوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں یہیں رہنے دیا جائے, تو لہذا بچوں کو چھوڑ کر اکیلے زندگی گزارنا کچھ مجھے مشکل نظر آتا ہے. صحیح. اچھا, بچے جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہیں پہ ظاہر پیدا وہیں ہوئے ہوں گے, پلے بڑے وہیں پر ہیں, تو اپنے ملک کے بارے میں آپ نے انہیں کس طریقے سے بتایا؟ میں نے نہ صرف اپنے ملک کے بارے میں انہیں ہر ایک بات بڑے غور کے ساتھ سمجھائی ہے, اور اسلام کے متعلق بھی انہیں سمجھایا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. میں نے اپنے طور پر ان کی بہت اچھی تربیت کی ہے. آگے یہ ان کی مرضی ہے یا ان کی قسمت ہے کہ وہ کس منزل کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں. اچھا, ابھی انٹرویو سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ آپ کو اپنے اشعار زبانی نہیں یاد, تو اس سے تو ہمیں شک پڑ سکتا ہے کہ آپ نے خود ہی لکھا یا کسی سے لکھوایا ہے؟ دراصل مجھے کسی زمانے میں میں بہت اشعار یاد رہتے تھے, لیکن اب چونکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے یادداشت کم ہوتی جا رہی ہے, یا مصروفیت اتنی ہے, اور یا تو وقت اتنا گزر جاتا ہے, اس کو ریوائز نہیں کیا جاتا اشعار کو, تو وہ ذہن سے محو ہو جاتے ہیں. مطلب اپنے سننے والوں سے کہہ دیں کہ آپ پہ شک نہ کریں, آپ خود ہی لکھتے ہیں؟ میں خود ہی لکھتا ہوں, کسی سے نہیں لکھواتا. تو جب اگر اچانک کبھی کسی آپ مشاعرے میں گئے, کسی نے کہا کہ احسان صاحب وہ والی غزل سنائیے, تو پھر آپ پہ کیا بیتتی ہے؟ میں مجبوری کا اظہار اور معذرت کا اظہار کر دیتا ہوں. اچھا, آپ کوئی ایسی آپ کی کاوش یا کوئی ایسی غزل جس پہ آپ کو بہت زیادہ داد ملی ہو؟ میرے ساتھ دراصل لوگوں نے میری شاعری پہ داد دینے کے بجائے اس بات کو بہت اجاگر کیا ہے یا اچھالا ہے یا تنقید کی ہے کہ میں جو ہوں عروضی شاعر ہوں. علم عروض پر. اس پر نہ صرف آج سے 30-35 سال پہلے ابن انشا نے 2-3 کالم اخبار یہاں میں لکھی, اور اسی سلسلے میں انہوں نے آگے بڑھا, اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے. تو اب کیسا لگتا ہے جب یہ لوگ؟ مجھے اچھا لگتا ہے, تنقید سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں.
اچھا ایک اور چیز جو خاص طور پہ میں نے نوٹ کی ہے کہ آپ کی شاعری کے نیچے میں باقاعدہ گرامر کی طرح لکھا ہوا ہوتا ہے سالم سالم مختوف فعولن مفاعلن، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جب شروع میں نئے اوزان میں نئی بحروں میں اشعار کہے تو لوگوں کو یہ بات جو ہے بڑی سخت گزری، انہوں نے کہا جی احسان سہگل کی جو شاعری ہے وزن میں نہیں ہوتی، تو میں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ہر کتاب میں بحر اور اوزان لکھ دیے ہیں تاکہ ان کے شعور میں بھی کچھ اضافہ ہو جو اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے۔ اچھا ہمارے سننے والوں کو آپ کوئی سنانا چاہیں اپنی؟ مجھے ایک شعر خاص طور پہ بہت یاد رہتا ہے اور ہمیشہ میں اسے یاد رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس دیے کی طرح ہیں ہم بھی کہ جو، اس دیے کی طرح ہیں ہم بھی کہ جو دوسروں کو روشنی دے خود جلے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شاعر کی طرح آپ نے نعتیہ شاعری بھی کی ہے، لیکن آپ کی نعتیہ اشعار دوسرے شاعروں کی نسبت تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی خاص کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن اشعار ہے ایک عقیدت کا جذبہ ہے جو جیسے جیسے محسوسات میری ہوتی ہے اور میں انہی کو سادہ الفاظ میں اپنی عقیدت کا اور محبت کا اظہار کر دیتا ہوں، اور میں عام کیونکہ نعتیہ گو شاعر نہیں ہوں تو اپنے جذبات ہی کو صرف الفاظ کا جامع پہناتا ہوں، اس لیے بھی وہ عام نعتیہ شعرا سے ایک الگ چیز بن جاتی ہے۔ اچھا ایک چیز اور جو دوسرے جو باہر ہمارے شاعر مقیم ہیں ان سے مختلف ہے آپ کی، کہ اکثر شاعروں کی غزل یا نظم کے نیچے ودن بریکٹ لکھا ہوا آتا ہے کہ فلاں جگہ پہ لکھی گئی، تو آپ کی شاعری میں یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ آپ پاکستان آ کر ہی لکھتے، وہاں آپ نے نہیں آپ کے ذہن میں نہیں؟ میں باقاعدہ طور پہ تاریخ لکھتا ہوں، مہینے کا نام لکھتا ہوں، سال لکھتا ہوں، دن کا نام لکھتا ہوں، وقت کا بھی نام لکھتا ہوں، لیکن وہ میں نے کتاب میں شائع نہیں کی کیونکہ اگر نیچے اوزان لکھے جاتے ہیں اوپر یہ چیزیں تھیں تو پھر وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے کتاب کی۔ تو گویا جو دوسرے شاعر اس طرح لکھتے ہیں وہ خوبصورتی کا خیال نہیں رکھتے؟ نہیں، وہ پھر علم عروج نیچے نہیں دیتے نا، وہ ایک چیز کو دیتے اچھا ایک چیز صحیح۔ اچھا کوئی آپ ہمارے سننے والوں کو یا ہمارے نئے جو شاعری کی طرف آ رہے ہیں ان کو کوئی آپ پیغام دینا چاہیں؟ میں اپنے ہم وطنوں کو اور جو لوگ شعر و شاعری سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ ہمت نہ ہاریں اور جستجو خوب سے خوب تر کی تلاش جاری رکھیں۔ بہت خوب۔ احسان صاحب آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، آپ کا بہت شکریہ۔ احسان سہگل صاحب اور بشرا نور کی باتیں آپ نے سنی۔ اس پروگرام کا آخری حوالہ کتابوں پر تبصرے سے متعلق ہے۔ ڈاکٹر اسلم فرزوقی عموماً حاصل مطالعہ کے طور پر کچھ کتابوں پر تبصرہ کرتے ہیں۔ اس بار آپ نے ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی کتاب میر کو سمجھنے کے لیے پر تبصرہ کیا ہے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری عصر حاضر کے ان ممتاز عالموں، محققوں اور نقادوں کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے اپنی عمر گراں بہا کا بڑا حصہ علم و ادب کی خدمت میں گزارا ہے۔ فرمان صاحب نے اردو تحقیق اور تنقید کو نیا رخ اور نئی جہت دی ہے اور مختلف ادبی اور علمی موضوعات پر بڑے عالمانہ، دلکش اور سلیس انداز سے اظہار خیال کیا ہے۔ ان کی تنقیدی آراء متوازن اور انداز تحقیق مثبت ہے۔ ان کی تنقید اور تحقیق کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ عالمانہ اور دانشورانہ ہونے کے باوجود اس میں ہر سطح کے قاری کے لیے کشش اور دلچسپی ہوتی ہے۔ وہ خشکی، پیچیدگی اور اشکال نہیں ہوتا جس سے عام قاری تنقید و تحقیق کے مطالعے سے گریز کرتا ہے۔ مجھے یہ ساری باتیں اس وقت یوں یاد آئیں کہ فرمان صاحب کی نئی تالیف میر کو سمجھنے کے لیے میرے پیش نظر ہے۔ میر تقی میر ہماری شاعری کی بڑی تناز اور قداور شخصیت ہیں۔ انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ ان کی بزرگی اور فنی اعجاز کا ہر شخص نے اعتراف کیا ہے اور انہیں خود بھی اپنی بزرگی اور عظمت کا بجا طور پر احساس تھا۔ میر صاحب صرف باکمال شاعر ہی نہیں، اردو کے اولین تذکرہ نگاروں میں بھی مستحکم حیثیت کے حامل ہیں۔ گویا وہ اپنے تذکرے نکات الشعراء کی بدولت
اردو شاعری کی تاریخ کی ابتدائی تدوین میں بھی شامل ہیں، اور پھر ان کی خودنوشت ذکر میر، ان کے عہد، تاریخی واقعات اور ادبی رجحانات کی توضیح کا بڑا اچھا مرقع ہے۔ فرمان صاحب نے میر کی اس ہمہ جہتی اور بزرگ شخصیت کے مطالعے کو میر کو سمجھنے کے لیے میں سمیٹ لیا ہے۔ اس مطالعے میں جو موضوعات شامل ہیں وہ یہ ہیں: مطالعہ میر کے بنیادی مآخذ، میر بحیثیت تذکرہ نگار، میر اپنی مثنویات کی روشنی میں، میر کا عشق اور ان کی عشقیہ شاعری، اور میر کے مختصر سوانحی قوائف۔ فرمان صاحب نے اس مجموعے میں ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ مولانا عبدالباری عاصی کے مقدمہ کلیات میر کو اس کی اہمیت اور معلومات کی وجہ سے کتاب کے آخر میں بطور ضمیمہ شامل کر لیا ہے۔ فرمان صاحب نے اپنی اس کتاب میں حسب معمول میر کی شخصیت اور ان کے ادبی اور علمی کارناموں کی تفہیم بڑے دلکش انداز سے کی ہے۔ انہوں نے میر کے حوالے سے تمام بنیادی اور ضروری مآخذ کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ چونکہ انہوں نے اردو تذکرہ نگاری کا خصوصی مطالعہ کیا ہے، اس وجہ سے میر کی تذکرہ نگاری کے بارے میں ان کی تحقیق اور خیالات بہت اہم ہیں۔ یہی کیفیت مثنویات میر کے مطالعے میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ اردو کی منظوم داستانوں کی تحقیق فرمان صاحب کا اختصاص ہے، لہذا یہ مطالعہ بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے اور عام قاری کے لیے بھی بڑا دلچسپ ہے۔ میر کو سمجھنے کے لیے تفہیم میر کا ایک اعلیٰ مرقع ہے۔ فرمان صاحب کی یہ کتاب قابل قدر اور قابل توجہ ہے اور اردو تنقید میں اضافے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی کتاب میر کو سمجھنے کے لیے پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ حسن تکلم میں آپ عموماً ایسے پروگرام سنتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ پروگرام تکمیل کو پہنچتا ہے۔ خدا حافظ۔